الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب أقوالنا وطبيب أجسامنا وطبيب عيوننا وطبيب إيماننا ورؤوفنا ورحيمنا وبشيرنا ونذيرنا ووسيلتنا وملجانا ومأوانا وأولانا وآخرنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابه وأهل بيته وأحبائه وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء
صدق اللہ مولانا العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات مل کر بلند آواز سے محبت سے پیار سے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ تن من وارا جس نے دیکھا، تن من وارا جس نے دیکھا، چہرہ کملی والے کا، تن من وارا جس نے دیکھا، چہرہ کملی والے کا، اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے کا، اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے کا۔ ہر نعمت دیتا ہے خدا، پروار کے ان پر دیتا ہے، ہر نعمت دیتا ہے خدا، پروار کے ان پر دیتا ہے، کھاتا ہے یہ عالم سارا، کھاتا ہے یہ عالم سارا، صدقہ کملی والے کا، اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے کا۔ ہوگی طلب دری نہ پوری، دور کریں گے وہ دوری، ہوگی طلب دری نہ پوری، دور کریں گے وہ دوری، انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، انشاءاللہ ہم دیکھیں گے روزہ کملی والے کا، انشاءاللہ ہم دیکھیں گے روزہ کملی والے کا، اے
بار دکھا دے جلوہ کملی والے کا۔ آل نبی اولاد علی کی شان بڑھائی اللہ نے، آل نبی اولاد علی کی شان بڑھائی اللہ نے، کتنا اعلیٰ کتنا بالا، کتنا اعلیٰ کتنا بالا، کنبہ کملی والے کا، کتنا اعلیٰ کتنا بالا، کنبہ کملی والے کا۔ قبر میں جب پوچھیں گے فرشتے اپنا تعارف پیش کرو، قبر میں جب پوچھیں گے فرشتے اپنا تعارف پیش کرو، کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس، کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس منگتا کملی والے کا، کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس منگتا کملی والے کا۔ اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے کا۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی حمد و ثنا، آقا نامدار تاجدار انبیاء امام الکبریاء رؤوف الرحیم رحمت للعالمین، شب اسرا کے دولہ واللیل کے زلفوں والے، والضحیٰ کے مکھڑے والے، علم نشرہ کے سینے والے، ہادی کل مولا کل دنائے سبل ختم الرسل، آئینہ جمال کبریاء احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ رب ذوالجلال مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ حضرات گرامی، سابقہ 2-3 جمعۃ المبارک سے حضور علیہ السلام کے معجزات، میرے محبوب علیہ السلام کے اعضاء مبارک کی برکتیں، رحمتیں، فضیلتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کی جا رہی ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں زبان مصطفیٰ کی شان، حضور علیہ السلام کی آنکھوں کا مقام، میرے محبوب علیہ السلام کے کانوں کی قوت سماعت، آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں سماعت فرمائی۔ آج کے درس میں
میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ والضحیٰ کی شان کیا ہے؟ حضور کے رخ انور، چہرہ انور کی عظمت و شان کیا ہے؟ حضور کے چہرے کا مقام کیا ہے؟ اور میرے محبوب کے چہرہ انور کا حسن و جمال کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، محبوب ہم آپ کے چہرہ مبارک کو دیکھ رہے ہیں جب آپ اپنا سر انور آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، میرے محبوب کا چہرہ والضحیٰ وہ ہے جس کو رب بھی دیکھتا ہے، رب بھی اس کی زیارت فرماتا ہے۔ چہرہ انور حضور کا وہ چہرہ جس کی قسم رب نے قرآن میں اٹھائی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ اللہ نے حضور کے چہرے کی اور حضور کی زلف عنبرین کی قرآن میں قسم اٹھائی ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر کچھ عرصہ، کچھ وقت جب وحی کا سلسلہ نہ ہوا، وحی نہ آئی، تو معاذ اللہ مشرکین مکہ نے کہنا شروع کر دیا کہ محمد کا رب محمد سے ناراض ہو گیا ہے۔ یہ تانا دیا کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، آپ کا رب آپ سے ناراض ہو گیا ہے۔ جب میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ تانا دیا، اللہ جل شانہ نے قرآن کی آیات مبارکہ کا نزول فرمایا۔ اللہ نے قسم اٹھا کر فرمایا والضحیٰ، محبوب مجھے تیرے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، محبوب مجھے تیری زلف عنبرین کی قسم، ما ودعک ربک، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے، نہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ اللہ نے قسمیں اٹھا کر اپنے رب محبوب کو تسلی عطا فرمائی۔ محبوب پریشان نہ ہونا، میں آپ کے چہرے انور کی قسم اٹھاتا ہوں، آپ کی زلفوں کی قسم کھاتا ہوں، ما ودعک ربک وما قلی، کہ آپ کا رب نہ آپ سے ناراض ہوا ہے، نہ آپ کو آپ کے رب نے چھوڑا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، بلکہ فرمایا محبوب یقیناً آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلی سے بہتر ہوگی، اعلیٰ ہوگی، افضل اور مقام والی ہوگی۔ تو میرے دوست بزرگوں، اللہ جل شانہ اپنے محبوب کے چہرے کو دیکھتا ہے، اپنے محبوب کے چہرے کی قرآن میں قسم اٹھاتا ہے۔ کہیں رب نے قرآن میں فرمایا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اللہ فرما رہا محبوب آپ ہماری آنکھوں میں بستے ہیں۔ ذرا محبت کا تقاضا دیکھو، فَإِنَّكَ، پس بے شک آپ بِأَعْيُنِنَا،
رب فرماتا ہے آپ ہماری آنکھوں میں بستے ہیں، محبوب ہم آپ کو ہر وقت دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، کہیں محبت کا یہ تقاضا ہوا؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، محبوب جب آپ سجدہ کرتے ہیں، ذرا غور فرمانا، توجہ فرمانا، اللہ کی اپنے محبوب سے محبت دیکھو۔ فرمایا محبوب ساری کائنات سجدہ کر کے رب کو ڈھونڈتی ہے، رب کو تلاش کرتی ہے۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، محبوب میں ان سجدہ کرنے والوں میں تجھے تلاش کرتا ہوتا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے اپنے محبوب سے، محبوب ساری دنیا سجدوں میں مجھے ڈھونڈتی ہے، میں ان سجدہ کرنے والوں میں تجھے ڈھونڈتا ہوں۔ تو میرے دوست بزرگوں، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ والضحا کی یہ شان ہے، یہ مقام ہے۔ نبوت و رسالت کے بعد اگر اس کائنات میں کسی کی شان ہے، کسی کا مقام ہے تو وہ صحابی ہے، حضور کا صحابی۔ نبوت و رسالت کے بعد سب سے افضل درجہ کائنات میں صحابی کا ہے۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ سنو، ایمان کو تازہ فرماؤ۔ صحابی وہ ہے جس نے ایک مرتبہ ایمان کی حالت سے میرے محبوب کے والضحا چہرے کی زیارت فرما لی۔ جس نے کوئی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کچھ نہیں کیا بھی، کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کر والضحا چہرے کی زیارت فرما لی، حضور کے مکھڑے کو دیکھ لیا، تو نبوت و رسالت کے بعد تمام ولیوں، غوثوں، کتب، ابدال سب سے بڑھ کر اس کا مقام ہو گیا جس نے حضور کے چہرے کی زیارت فرما لی۔ تو میرے دوست بزرگوں، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ والضحا کو خدا کی قسم جس نے بھی دیکھا دل و جان سے قربان ہو گیا۔ معراج کی رات مسجد اقصی میں تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام نے برسر عام میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے والضحا چہرے کی زیارت فرمائی، حضور کے حسن و جمال کو دیکھا۔ جب چہرہ والضحا کو دیکھا تو سارے نبیوں نے یہ تسلیم کیا کہ آپ عظمت و شان اور حسن و جمال میں ہم سب سے افضل و اعلیٰ اور شان والے ہیں۔ سارے نبی تسلیم کر گئے کہ آپ حسن و جمال میں ہم سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ شاعر نے کیا خوب فرمایا، اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز، پیچھے تیرے نبیانو وی اے کہنا پیا، آقا تیرے جیا کوئی نہیں، نبیانو وی اے کہنا پیا، آقا تیرے جیا کوئی نہیں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کو، چہرہ والضحا کو جس نے بھی دیکھا دل و جان سے قربان ہو گیا۔ میرے
200 کائنات میں حسن یوسف بڑا مشہور ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام کے سامنے ذرا یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھو۔ حضور علیہ السلام نے جب آسمانوں پر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو اپنا ایک چہرہ دکھایا تو یوسف علیہ السلام بھی میرے محبوب علیہ السلام کے مکھڑے کو دیکھ کر، حضور کے چہرہ انور کو دیکھ کر بے ساختہ پکار اٹھے۔ کیا فرمانے لگے؟ بے شک حسن میرا زیادہ کل جہانا نالو، بے شک حسن میرا زیادہ کل جہانا نالو، پر نہیں کوئی قیمت میری زیادہ آقا تیریاں زلفا نالو۔ اللہ اکبر۔ میرے دوست بزرگوں ذرا غور فرماؤ، ذرا توجہ فرماؤ۔ یوسف علیہ السلام بھی میرے محبوب کے چہرے کی زیارت کر کے حسن و جمال پر قربان ہو جاتی ہے۔ میرے دوستوں فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام کی ذرا بات سن لو۔ جبریل کا عقیدہ دیکھو، ایمان دیکھو۔ وہ جبریل علیہ السلام جو میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ نہیں، 100 مرتبہ نہیں، 1000 مرتبہ نہیں، بلکہ 24,000 مرتبہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ 24,000 مرتبہ جبریل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو ایک دن کیا عرض کرتے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کی زیارت فرمائی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زمین و آسمان کو دیکھا، جنت کو دیکھا، مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں گیا، لیکن خدا کی قسم آپ جیسا حسین و جمیل آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ میرے دوستو یہ جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ سارے نبیوں کا دیدار کیا، جنت کو دیکھا، مشرق و مغرب کو دیکھا، لیکن خدا کی قسم آپ جیسا حسین و جمیل آج تک میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ اس لیے شاعر نے کیا خوب فرمایا، یا مصطفیٰ خیر الورا، آقا تیرے جیا کوئی نہیں، کنوں کما میں تیرے جیا، آقا تیرے جیا کوئی نہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام کے حسن و جمال کو اگر دیکھنا ہے، حضور کے حسن و جمال کا اگر پوچھنا ہے تو حضور کے صحابہ سے پوچھیں۔ بزرگ فرماتے ہیں قرآن کی عظمت پوچھنی ہے تو کسی قاری سے پوچھو، قرآن کی تفسیر کی عظمت پوچھنی ہے کسی مفسر سے پوچھو، حدیث کی عظمت پوچھنی ہے کسی محدث سے پوچھو، جہاد کی عظمت پوچھنی ہے کسی مجاہد سے پوچھو، حج کی عظمت پوچھنی ہے تو کسی حاجی سے پوچھو۔ فرمایا اسی طرح اگر میرے محبوب کے حسن و جمال کا پوچھنا ہے تو حضور کے غلاموں سے، صحابہ سے پوچھو جنہوں نے حضور کا دیدار کیا۔ میرے دوستو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جب حضور علیہ السلام کو دیکھا تو سب نے یہی کیا، لم آرا مثل قبلہ ولا بعدا، یا رسول اللہ آپ
جیسا حسین و جمیل نہ ہم نے پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ حضور کے نعت خواں، حضور کے صحابی حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بات ختم کر دی۔ آپ نے فرمایا خلقت مبرم واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرم من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ حضور کے صحابی حضرت حسان حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نعت پڑھتے ہیں۔ وہ حضرت حسان جن کے لیے میرے محبوب علیہ السلام اپنے ممبر کو بچھا دیتے تھے، حضور اپنے صحابی کو ممبر پر بٹھاتے اور حضور خود اپنے صحابی سے اپنی نعت مبارک سنتے۔ وہ صحابی کیا فرماتے ہیں؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ فرمایا آنکھ تو تب دیکھے اگر کوئی ہو۔ فرماتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ میرے دوست بزرگوں ذرا غور فرماؤ، ذرا توجہ فرماؤ، صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں یہ اشعار پڑھ رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھ نے نہیں دیکھا، میری آنکھ کیا دیکھے گی؟ آپ جیسا حسین و جمیل تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ تو میرے دوست بزرگوں، میرے محبوب کے حسن و جمال کو جس نے بھی دیکھا دل و جان سے قربان ہو گیا۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور کا چہرہ کیا بلکہ سورج تھا، حضور کا چہرہ کیا بلکہ سورج تھا۔ فرمایا جب آپ بولتے تھے تو در و دیوار روشن ہو جاتے تھے۔ حضور کے صحابی حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات حضور میری گود میں سر انور رکھ کر آرام فرما رہے تھے اور آسمانوں پر 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، چاند پورے جوبن پر تھا۔ صحابی رسول فرماتے ہیں میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتا، آپس میں موازنہ کرتا کہ دیکھوں آسمانوں کا چاند زیادہ حسین ہے یا مدینے کا چاند زیادہ حسین ہے۔ فرماتے ہیں خدا کی قسم میں اس بات پر فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گیا کہ مدینے کے چاند کا چہرہ آسمانوں کے چاند سے بھی زیادہ حسین و جمیل ہے۔ میرے دوست بزرگوں، اس لیے شاعر نے فرمایا چاند سے تشبیہ دینا کہاں انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا کہاں انصاف ہے، اس کے منہ پہ داغ ہے، احمد کا چہرہ صاف ہے۔ میرے دوست بزرگوں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا میرے محبوب علیہ السلام کے چہرہ کا کیا پوچھتے ہو؟ فرمایا غالبا ضوء الشمس، فرمایا حضور جب دن کے وقت دوپہر کے وقت باہر نکلتے تو آپ کے چہرہ کی روشنی سورج کی روشنی پر غالب آ جاتی۔ میرے دوستوں بزرگوں ذرا توجہ فرماؤ، ذرا غور فرماؤ، میرے محبوب علیہ السلام کے والضحیٰ چہرے کو ذرا سوچو، وہ چہرہ جس کا رب بھی دیدار فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب جب آپ اپنا رخ انور آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں ہم آپ
آپ کے چہرے کو دیکھتے ہیں، اللہ اکبر، وہ جس چہرے کی قسم رب قرآن میں اٹھاتا ہے، میرے دوستو بزرگوں، وہ چہرہ اتنا حسن و جمال والا تھا، اتنا حسین تھا کہ آپ کے چہرے کی روشنی سورج کی روشنی پر غالب آ جاتی۔ بلکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے لو رأیتہ رأیت الشمس طالعۃ، صحابہ فرماتے ہیں اگر تم حضور کے چہرے کو دیکھو تو خدا کی قسم تمہیں یوں معلوم ہوگا جیسے سورج نکلا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، میرے محبوب کے چہرے والضحیٰ کا شان کیا ہے، مقام کیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے عرض کیا اگر حضور کے حسن و جمال کا پوچھنا ہے تو صحابہ سے پوچھو، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے میرے محبوب علیہ السلام کے والضحیٰ چہرے کو دیکھا اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک یوسف علیہ السلام بڑے حسین تھے، بڑے خوبصورت تھے، قرآن میں ان کے چرچے ہیں، کائنات میں حسن یوسف کے چرچے ہیں، لیکن یا رسول اللہ آپ کی ایک مسکراہٹ پر میں ایک نہیں بلکہ لاکھوں یوسف قربان فرما دوں۔ یا رسول اللہ لاکھوں یوسف آ جائے، وہ آپ کے حسن کی ایک تجلی پر قربان ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں ایک مرتبہ عرض کرتے ہیں فدا کا بھی و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ پر قربان ہو جائیں، میرے دل کی ایک ہی خواہش ہے، ایک ہی تمنا ہے، ایک ہی آرزو ہے۔ وہ کیا آرزو ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ چہرہ آپ کا ہو اور آنکھ صدیق کی ہو۔ یا رسول اللہ میری خواہش ہے ہر وقت صبح و شام چہرہ آپ کا ہو، آنکھ صدیق کے ہو۔ یا رسول اللہ آپ بیٹھے رہے، صدیق آپ کو تکتا رہے۔ اسی لیے شاعر نے کیا خوب فرمایا، ابو بکر صدیق نے عرض کی، شاعر نے نقشہ کھینچا، دل کردائے سونے محبوبہ تینو کون بٹھا کے تکدا روا، دل کردائے سونیا محبوبہ تینو کون بٹھا کے تکدا روا، لو لو میرا اکھیاں بن جاوے محتاج نہ میں اس اکھ دا روا۔ یا رسول اللہ میرا سارا لولو اکھیاں بن جائے تو میں پھر بھی آپ کے والضحیٰ چہرے کی زیارت فرماتا رہوں۔ میرے محبوب علیہ السلام کا حسن و جمال پوچھنا ہے تو صحابہ سے پوچھو۔ حضرت عبداللہ بن سلام، 12 مرتبہ آپ نے واقعہ سنا، حضور علیہ السلام ہجرت فرما کر جب مدینہ منورہ میں گئے، یہودیوں کے بہت بڑے عالم عبداللہ بن سلام کہنے لگے چلو دیکھیں تو صحیح کس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، کون ہے جو نبی نبوت کا دعویٰ کر رہے۔ جب میرے محبوب علیہ السلام کے والضحیٰ چہرے پر پہلی نظر پڑی تو اسی وقت پکار اٹھے، خدا کی قسم یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں بلکہ یہ واقع ہی اللہ کے سچے نبی ہیں۔ حضور کے چہرہ کی زیارت کر کے عبداللہ بن سلام کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اسی لیے میرے محبوب علیہ السلام کی جس نے بھی زیارت کی، والضحیٰ چہرے کو دیکھا، دل و جان سے قربان ہو گیا۔ میرے دوستو دور کی نہیں، ہم نزدیک کی بات کرتے ہیں۔ حضرت پیر مہر علی رحمت اللہ علیہ نے میرے محبوب علیہ السلام کی زیارت فرمائی تو بے ساختہ پکار اٹھے، اس صورت نو میں جانا
आखां ते रब दी मैं शान आखां, जिस शान तो शाना सब बनिया। सुबहान अल्लाह मा अजमला का, मा अहसना का, मा अकमल का। किथे मेरे अली किथे तेरी सना, मुश्ताक अखी किथे जा लगिया। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जिसने भी हजूर के वद्दुहा चेहरे की जियारत फरमाई वो दिलो जान से कुर्बान हो गया। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जरा गौर फरमाओ, तवज्जो फरमाओ। हजूर अलैहिस्सलाम की एक हदीस मुबारक ये भी है, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने ख्वाब में मेरे चेहरे की जियारत फरमाई, हजूर ने फरमाया उसने हकीकी मेरी ही जियारत फरमाई है। हजूर ने फरमाया मेरी सूरत में शैतान नहीं आ सकता, बकाया कायनात की हर सूरत में शैतान आ सकता है, हर इंसान की शक्ल बना सकता है, लेकिन मेरे महबूब ने फरमाया शैतान मेरी सूरत नहीं बना सकता। फरमाया जिसने ख्वाब में मेरी जियारत की उसने हकीकत में मेरी जियारत फरमाई। फिर जिसको नसीब हो गई ये जियारत, उसके बारे में हजूर ने क्या फरमाया? फरमाया लै यदखुलन नारा मन ज़ारनी फिल मनाम। हजूर ने फरमाया जिसने ख्वाब में मेरी जियारत कर ली, अल्लाह ने जहन्नम की आग उस पर हराम फरमा दी है। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के वद्दुहा चेहरे की बात कर रहा हूँ। हजूर के चेहरे का हुस्नो जमाल ये था, इसीलिए मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का कायनात में ये ऐलान है, मन राआनी फक़द राअल हक। हजूर ने फरमाया जिसने मुझे देख लिया उसने हक को देख लिया। मन राआनी फ़क़द राअल हक, हुजूर की हदीस है। फरमाया जिसने मुझे देखा उसने हक को देख लिया। मेरे दोस्त बुजुर्गों, इसलिए फरमाते हैं देखने वाले कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह, याद आता है खुदा देख के सूरत तेरी। देखने वाले कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह, याद आता है खुदा देख के सूरत तेरी। जरा मेरे महबूब के चेहरे वद्दुहा को, आपके हुस्न जमाल का जरा तसव्वुर तो फरमाएं, जरा सोचे गौर करें। जिसका मतलूब ऐसा है वो तालिब कैसा होगा, जिसका महबूब ऐसा है वो मुहिब कैसा होगा, जिसका फर्शी ऐसा है वो अर्शी कैसा होगा, जिसका बामका ऐसा है वो लामका कैसा होगा, जिसका मुस्तफ़ा ऐसा है वो खुदा कैसा होगा, वो मुसव्विर कैसा होगा, वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है, सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है। मेरा दोस्त बुजुर्गों, ये मेरे महबूब का हुस्न व जमाल। 2 बज गया मुख्तसर से वक़्त में हजूर के चेहरे वद्दुहा की कुरान व हदीस की रोशनी में जो अज़मत व शान है, मकाम है, आपके सामने बयान फरमाई। दुआ है कि अल्लाह जल्ल शानु हम सब को जो सुना, हमने जो सुनाया, इस पर अमल करके अल्लाह हमें भी हजूर से सच्ची सुच्ची अकीदत व मोहब्बत फरमाए। अल्लाह हमें भी हजूर के वद्दुहा चेहरे की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जिन हजरात ने सूरतें पढ़नी है